انجیلی بیان جلدی سے میرے ساتھ کھولیں۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک پہلا باب اور 32 آیت 32 تا 34 آیت۔ موبائل کا رنگ ٹیون پلیز۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسم دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ خداوند اپنے کلام کی وجہ مجھے اور آپ سبھوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ سبھی بیٹھیں گے جی پلیز۔ خداوند دی حضوری اندر ویلکم آتے خوش آمدید جی آیاں نو جنہیں ساڑھے نال لائیو نے۔ خداوند تہانوں سارے آنوں بڑیاں برکتاں اتے بخششاں عطا فرماوے، ہاللویا۔ میرے نال ٹیم دے وچوں کوئی بھی بچہ پیدائش دی کتاب پہلا باب کھول لوے تے 26 آیت نو پڑھ لین، اگے سرمن چ جا کے تسی اس آیت نو بولنا ہے۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ آج دا کلام بڑا زندگی نو تبدیل کرنے والا کلام ہے، ہاللویا۔ وٹ از ٹرینٹی؟ تثلیث کیا ہے؟ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس، تین نام اور ایک خدا، سات روحیں اور ایک خدا۔ تین نام، ایک خدا، سات روحیں، ایک خدا، یعنی یہوہ خدا۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ حالے آپاں نرم غذا کھا رہے سا، ہون آپاں ٹھوس غذا والوں جانا ہے، اور میرے عزیزو تسی دھیان رکھنا ہے۔ آپاں خداوند دے حضور چے ایمان چے بڑے بڑے سرمن سنے، اور خداوند دے فضل نہ سڑا ایمان پختہ ہے، اور اس ایمان چے ڈولن والے نہیں ہاں۔ ہاللویا ہاللویا۔ تے ہون بھی اسی ڈولاں گے نہیں۔ خداوند دے حضور جو ہی اسی کلام دی طرف لوٹ دے ہاں، اور کلام سانو نویاں کر دیندا ہے، بنا دیندا ہے، کریٹ کرتا ہے۔ خدا دا روح سانو بناتا ہے، روحانی اور روحانی۔ ہاللویا۔ آیت کریمہ والا ذرا غور کرنا جی۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ اس پر کس پر؟ یعنی کہ خداوند یوسف پر روح القدس ٹھہرا، اور یوحنا بپتسم دینے والا روح القدس کو جو دیکھ رہا ہے، روح کبوتر کی مانند آ کر خداوند یوسف کے اوپر ٹھہر گیا۔ اب آسمان پر خدا ہے، اور پانی میں خداوند یوسف، اور بیچ میں ہے روح القدس۔ آسمان پر خدا اور پانی میں خداوند یوسف، اور بیچ میں روح القدس، اور یوحنا کیا دے رہا ہے جو گواہی؟ یوں ہی خداوند یوسف پر روح القدس ٹھہر گیا، خداوند یوسف پر روح کبوتر کی مانند ٹھہرا، آسمان کھل گیا، اور آسمان سے آواز یہ ہے، یہ میرا پیارا بیٹا جسے میں ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا وجود رکھدا ہے۔ میرا ایمان کی ہے جی، خدا وجود رکھدا ہے۔ تو اسی انہاں گلاں نو اج ذہن چ رکھنا تھوڑا اوکھا جے کام۔ میں کہ کتے کلیسیا سمجھے نا پاسٹر داؤد نو ہور کوئی کلام ہی نہیں آندا۔ ایمان اور سیم گلاں کردا ہے۔ آج سننا سکھیو۔ آسمان پر یہوہ خدا روح القدس کبوتر کے مانند اترا، اور خداوند یوسف سے کہاں پر تھے جی؟ پانی میں۔ خداوند یوسف کہاں پر تھے جی؟ اور آسمان پر یہوہ خدا اس بات کا اعلان کرتا کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ اور خدا، میرا ایمان یہ ہے کہ خدا وجود رکھتا ہے۔ میرا ایمان یہ کہ خداوند بدن رکھتا ہے،
خدا روح ہے اور ضرور ہے، لیکن خداوند نے پیدائش کی کتاب میں کیا کہا؟ 26 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے جی؟ میرا بیٹا پڑھو ذرا اونچی آواز میں، 26 آیت میں ذرا غور و فکر کریے، ذرا 26 آیت کو پڑھیں میرا پتر جلدی کا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ کیا کہا خدا نے جی؟ کہ ہم انسان کو اپنی پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں گے۔ اٹس مین کہ خداوند میرا اور آپ کا خدا، میرا اور آپ کا رب، میرا اور آپ کا خدا وجود رہتا ہے اور وہ وحد الوجود خدا ہے۔ کیا رکھتا ہے جی؟ میرا ماننا ہے کہ وہ جسم رکھتا ہے۔ This is my belief۔ کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، اور انسان کے 2 ہاتھ ہیں، انسان کا ایک منہ ہے، 2 آنکھیں، ایوری تھنگ از اویلیبل جو بدن میں ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، اور بنایا کہ سے پہلے خدا نر ہے، اور خدا نے آدم کو بنایا۔ خدا نے آدم کو بنایا۔ خدا کس سے کہہ رہا تھا؟ کون ہے خدا کے پاس جسے خدا کہتا ہے آؤ ہم جمع مطلب کوئی اور بھی ہے جو خدا کے پاس خدا کی قربت میں ہے؟ کوئی اور بھی ہے جسے خدا بات کر رہا ہے؟ اور کیا کہتا خدا؟ بیٹا پڑھ ذرا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ وہ اختیار رکھے جی، پاور رکھے، اس کے ہاتھ میں کمانڈ دی، کیونکہ خداوند نے انسان کو اپنی طرح بنایا۔ اب خدا نے 3 طرح سے اپنے آپ کو لوگوں میں ظاہر کیا۔ یہوہ خدا جو ملک مصر میں سے اسرائیل کو نکال کر لایا، اور خدا کی آواز اور اس کے جلال کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے تھے، یہ خداوند کا ذریعہ ہے، خداوند اس طرح بولا، اور لوگ خداوند سے ڈرتے اور خوف کھاتے تھے۔ اور ایک طرح سے خداوند یسوع نے وجود میں یعنی خداوند یسوع میں ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور تیسرا روح القدس میں اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ اب میں نے آدم کی بات کیوں کی؟ آدم پیدائش میں لکھا ہوا کہ آدم کے ساتھ خدا بات کرتا تھا۔ اٹس مین آمنا سامنا ہوتا رہا۔ آدم خدا کو دیکھتا تھا، اور خداوند آدم کو دیکھتا تھا، اور وہ ٹھنڈے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ اور جو ہی ان کے ہاتھ سے گناہ ہوا، جو ہی آدم اور حوا سے گناہ ہوا، اور خدا کی آواز سنتے ہی وہ چھپ گئے۔ اٹس مین کہ خداوند وجود میں آدم اور حوا کے پاس آتا تھا، نہ کہ روح میں۔ یہ میرا ماننا ہے، یہ بات پوشیدہ، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس نے اگر اپنے آپ کو چھپایا تو وہ جانتا تھا کہ خداوند میرے پاس آیا ہے، خداوند وجود میں آیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر وہ چھپا رہا ہے تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ خداوند اس کے پاس جو آیا وہ لائیو اس کے سامنے آیا، خدا باغ عدن کے اندر، اور انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ پھر خدا نے ان کو لونگیاں سیل کر دی، خدا نے ان کو کپڑے چن کر دیے، سل کر دیے جی۔ پہلا ٹیلر دنیا دا خداوند خدا خود سی، یہوہ خدا۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ ماسٹر شہزاد صاحب باہر بیٹھے نے، لیکن انہوں نے تو وڈا ماسٹر کوئی جنہیں باغ عدن دے وچ سلائی کیتے کپڑے آدم اور حوا لی، سمجھدے ہو؟ تے خدا نے آدم اور حوا کو کپڑے سلائی کر کے دیے۔ انہوں نے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ تو جا کر کیا کر؟ کس نے تجھے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ دیکھ تو نے وہ پھل کھایا، تو نے حکم کو توڑا، آئین کو توڑا، اور جو ہی انہوں نے آئین توڑا وہ اپنی جسمانی زندگی میں آ گئے۔ اب آدم اور خدا الگ ہو گئے۔ خدا نے آدم کو باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ اب کوئی ذریعہ اور کوئی سورس نہیں تھا کہ خدا کیسے آدم اور حوا کے ساتھ صلح کرے۔ آدم کے ساتھ خدا دوبارہ سے ملنا چاہتا تھا، اور آدم گناہ میں گرا ہوا پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ خداوند تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہا۔ آدم اب انسان کے ساتھ خداوند کی جدائی ہو گئی، اور انسان کیا کرنے لگا؟ انسان بھیڑ بکریوں کی قربانی دینے لگا جیسے خداوند نے حکم دیا موسیٰ کو، اور لوگ کرنے لگے۔ لیکن جو ہی لوگ قربانیاں کرتے تھے، انسان پھر سے بدی میں پڑ جاتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں زیادہ گناہ کروں گا تو میں بڑی قربانی دوں گا۔ انسان برائیوں میں سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب انسان کو کریٹ کیسے کیا؟ انسان 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ انسان بلڈ، بدن اور روح میں مشتمل ہے۔ اگر
کسی بندے کا بلڈ نکال لیا جائے تو وہ مر جائے گا. اگر کسی بندے کی روح اس میں سے الگ ہو جائے تو وہ مر جائے گا. اب خدا نے 3 ناموں میں اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا, خدا باپ, بیٹے اور روح القدس. اور آدمی 3 چیزوں پر مشتمل ہے, یعنی بلڈ, بدن اور روح. اور خدا ہم پر 3 ہی طرح سے ظاہر ہوا. پہلے خدا اپنے آپ میں ہم پر ظاہر تھا, یعنی کہ آدم کے ساتھ صلح کرنا چاہتا تھا, اور وہ موسیٰ کے اوپر ظاہر ہوا. اور خدا کا جلال اور اس کی قدرت کو دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے, کیونکہ خدا جس پہاڑ پر اترتا وہ لرزا جاتا, وہ لرز جاتا تھا, وہ کانپ جاتا تھا. وہاں پہ آگ, بجلیاں اور گرجیں پیدا ہوتی تھی. اور یہوہ خدا نے موسیٰ سے کہا, موسیٰ کوئی مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. یہ وہی خدا ہے جو وجود رکھتا ہے, یہ وہی خدا ہے جس نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں. اس نے کہا انسان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. وہ مسیح خداوند یسوع کی صورت میں زمین پر آیا. یہ وہی خدا ہے جو کوہ حورب پر اترا, یہ وہی خدا جو کوہ سینا پر اترا. اب وہی خدا باغے عدن میں رہنے والا خدا, وہی خدا کہاں پایا جی چرنی میں آ گیا. کس کے لیے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے. اس نے انسان کا روپ لیا. اگر خدا نے انسان کو اپنی طرح بنایا, وہ انسان کو خداوند نے اپنی مانند بنایا, اور وہ خود انسان بن کر زمین پر آ گیا. کہتے جی خدا انسان کے بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی, پیدائش کی کتاب کہتی ہے اس نے آدم کو اپنی طرح بنایا تو وہ خالق کائنات ہے, مالک کائنات ہے, وہ خود بھی بن سکتا ہے. اس کے پاس اختیار ہے. خداوند یسوع نے نچوڑ کر دیتا بھائی, ان کے میرے پاس جان دینے کا بھی اختیار اور لے لینے کا بھی اختیار ہے. تو کون ہے؟ خداوند یہوہ خدا, جس کے پاس اختیار ہے. وہ انسان کو زندگی دیتا اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں. ہاللیلویہ. کنیاں نوں گل سمجھ آئی؟ ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. پہنچے کتوں تک راجی؟ کتوں تک پہنچے؟ خدا انسان کو بناتا ہے اور خود انسان کی صورت میں زمین پر آتا ہے. روح القدس, خداوند یسوع نے کہا روح القدس کیا ہے؟ اب لوگ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں روح القدس کیا ہے؟ اب بڑے سارے لوگ کہتے ہیں آپ 3 خداؤں کو مانتے ہیں, ہمارا خدا ایک ہی ہے. وہ 3 طرح سے ہم پر ظاہر ہوا ہے. ہمارا خدا ایک خدا یہوہ خدا, وہ 3 طرح سے ہم پر ظاہر ہوا. 3 طرح سے ہم پر ظاہر ہوا. جب موسیٰ کے ساتھ اس نے بات کی تو وہ روح میں ہے, لکھا خداوند روح اور ضرور ہے. خداوند روح اور ویسے روح ایسے پرستار پسند کرتا جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. میرے عزیزو یہاں پر ذرا غور کرنا, مجھے آپ کے یہاں پہ اٹریکشن چاہیے. خدا روح ہے اور ضرور ہے, اور وہ اپنے لوگوں کو ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. اور خداوند یہوہ خدا روح میں ہمارے ساتھ ساتھ رہا. اور کیسے؟ جب موسیٰ مصر میں سے اسرائیلیوں کو نکال کر لایا تو وہ رات میں آگ کا ستون اور دن میں بادلوں کا ستون بن کر ان کے ساتھ ساتھ رہا. اور خدا نے اپنا چہرہ موسیٰ کو نہیں دکھایا. ابر رات ابر چھا جاتا تھا اور روح میں خداوند موسیٰ کے ساتھ بات کرتا تھا, اور خداوند روح میں ہو کر موسیٰ کے ساتھ بات کرنے لگا. لیکن اب جب کوئی بھی انسان زمین پر اس کامل یا قابل نہ نکلا کہ وہ خداوند کے لوگوں کو بدل لے, وہ موڑ لے, کوئی ایسی قربانی نہ ملی جو بنی نوع انسان یعنی کہ آدم کے گناہوں کو ہٹا دے, پھر خداوند نے اپنے بیٹے کو تیار کیا, یعنی کہ خداوند نے خود وجود لینے کا فیصلہ کیا. آسمان پر لڑائی کیوں ہوئی؟ میرا ماننا یہ ہے کہ جو ہی خداوند یہوہ خدا نے آسمان پر اعلان کیا کہ میرا بیٹا یعنی کہ مسیح یسوع جو بادشاہی کرے گا, جو ہی اس کا اعلان ہوا تو آسمان پر لڑائی ہوئی. کیونکہ ابلیس لوسیفر چاہتا تھا کہ میں اتنی دیر سے خدمت کر رہا ہوں, میں اتنی دیر تو سازندہ ہوں, میں اتنی دیر تو ورشپر ہاں, میرا کیوں نہیں؟ اور اس نے خداوند سے بڑا تخت لگانے کی کوشش کی گئی, اور اسے مار کر جب نیچے پھینکا جا رہا تھا اس نے کہا میں تو جاتا ہوں, میں تیرے بیٹے بیٹیوں کو دکھ دوں گا اور ورگلاؤں گا. کیا کروں گا جی؟ بیٹی بیٹیوں کو دکھ دوں گا اور ورگلاؤں گا. اور وہ آیا اور زمین پر انسانوں کو دکھ دینے لگا اور ورگلانے لگا, اور لوگ گناہ میں بدیوں میں پڑ گئے.
खुदावंद यीशु मसीह वजूद लेकर इसलिए आए कि मैं और नजात पाए, मैं और आप जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। आयत करीम अगली आयत सुनो, 3 बाब पैदाइश 3 बाब दी 22 आयत पढ़ मेरा बेटा जल्दी दे नाल। पैदाइश 3 बाब दी 22 आयत मैं ही पढ़ लेंदा, हाँ जो पढ़ो मिल गई आपको जल्दी से। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानिद हो गया। हाँ जी जी, पैदाइश की किताब के अंदर ही ऐलान मसीहत, ऐलान मसीह यहोवा खुदा दे पुत्र यीशु मसीह नासरी दा ऐलान क्या हुआ जी। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो, किसे कह रहा है खुदा, कोई और है साथ। देखो इंसान नेक व बद की पहचान में हम में से एक की मानद हुआ। कोई है जो वजूद रखता है, कोई है जो यहोवा खुदा के साथ है, उसका नाम यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किन्या नु समझ लगी है शायद दी ते किन्या दी तो नंगी समझ लगी। चल थैंक यू खुदावंद, तुहानू बड़ी बरकत दे। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेक व बद की पहचान में से हम में से एक की मानद हो गया। यानी कि खुदावंद यीशु को जमीन पर इसलिए भेजा गया कि वो नेक और बद की पहचान रखता था, इसलिए वो बदन इख्तियार करके इस गुनाहगार दुनिया में आया ताकि वो दुनिया में होने वाले चैलेंजेस पर गालिब आए। वो 33.5 साल इस जमीन पर रहा। कोई गुनाह, कोई बदी, दुनिया का कोई रंग, कोई औरत, कोई गुनाह, कोई शराब, कोई नशा, कोई बिदत उस पर गालिब ना सके। उसने बताया कि मैं यहोवा खुदा का बेटा यीशु नासरी हूं। और रूहुल कुद्स यानी कि खुदा खुद यूहन्ना को क्या कहता है कि देख तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है। यूं ही खुदावंद यीशु बपतिस्म लेने गए, यूं ही खुदावंद यीशु पानी में गए और रूहुल कुद्स कबूतर की मानद उतरा और यूहन्ना की आंखें खुल गईं और वो यहोवा खुदा और रूहुल कुद्स और खुदावंद यीशु तीनों को आमने सामने देखता है। और यूं ही वो खुदावंद यीशु से सवाल करता है। आसमान से बाइबल में लिखा हुआ है, जो ही खुदावंद यीशु पानी से बपतिस्म लेकर बाहर आ गए, रूहुल कुद्स उन पर ठहर गया। आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। अगर यहोवा खुदा ने बेटा कहता तो सानू क्या लग्या केड़ा इतराज। असी भी कहते हाँ कि खुदावंद यहोवा खुदा आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के नाम में बदरू हैं बाहर अंज मारो के कट्ठो और जांदा पे जे की कहते हो। आपने ठोडे च लत्त च कोई कमाल नहीं हैगी, कमाल यीशु नाम च है। हालेलुया। तो यूट्यूब के उत्ते वेख्या होना, एक पादरी करता है यीशु के नाम में ये गया और बदरू निकल जाती है। भाई उस लोग समझते हैं उसके ठुड्डे में पावर है, कोई इसके ठुड्डे में पावर नहीं है भाई, उसकी टांग में कोई पावर नहीं है। पावर यीशु नाम में, जिस नाम से वो अख्तियार दे रहा है। अब चाहे वो लेट के कहे जा भाई दफा हो जा, मैं भी लेट के कह दूंगा चलो भजो सानू राम करन दिओ, कह सकते हैं असी, क्योंकि खुदावंद यीशु साडा जोरावर खुदा है और वो हर वक्त जागता है। लिखा है तुम्हारा खुदा ना ऊँगता है ना सोता है। तुसीं भावें जिवें मर्जी जेड़े मर्जी स्टंट दे विच बदरू नूं कहो, बदरू नूं जाना पेगा, क्योंकि यीशु नाम जोरावर नाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो, जगह के लिए है, अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। हाँ जी जी, आदम के लिए एक ऐलान हुआ, आदम बागी अदन में नहीं रह सकता क्योंकि उसने खुदावंद के हुक्म और आइन को तोड़ा है। जब आप हुक्म और आइन को मानते हैं तो आप यहोवा खुदा, खुदावंद यीशु और रूहुल कुद्स की हजूरी में रहते हैं, यानी कि खुदावंद यहोवा खुदा की पनाह में रहते हैं। आप पर तसीर, आप पर जादू टोने मंत्र, आप पर वबा बला, आप पर वबाएं बलाएं गालिब नहीं आ सकती, क्योंकि यहोवा खुदा खुद आपका हामी और नासिर है। और खुदावंद यीशु ने कहा है मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ है, यानी रूहे हक, रूहुल कुद्स। जब वो आएगा तुम्हें भेद की बातें बताएगा। इसलिए अपनी लाइफ को खुदावंद के लिए दे दो, अपनी जिंदगी में
अहकामात को मानो, अपनी जिंदगी में आइन को मानो, अपनी जिंदगी में कानून को मानो, खुदा के कानून को अमल में लाओ और यहोवा खुदा का रूह यानी कि रूहुल कुदस आपकी जिंदगी को प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रोटेक्ट करेगा खुदावंद दा पाक रूह, क्योंकि खुदावंद ने पहले मना किया, कर दिता बागिया दंदे विचों आदम नु बाहर, लेकिन हुण उसने अपने प्यारे बेटे साडे खुदावंद यीशु दी कुर्बानी दिवस फिर तो सानू चांस दिता कि असीं खुदावंद दे करीब आ सकते हैं। और वो आदम बन के मेरे तुहाडे लिए आया। यूहन्ना दी अंजील कहती है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने खुदा कैसा जलाल देखा, जैसे बाप के इकलौते का, यानी कि खुदावन यहोवा खुदा का बेटा यीशु नासरी हमारे गुनाहों को उठाकर ले गया है। अब मेरे और आपके सामने कोई बैरियर बंधन नहीं है, कोई बागियादन में बाढ़ नहीं लगी हुई, आपके लिए दरवाजा खोल दिया गया है, आपके लिए दरवाजा खोल दिया गया है। यूहन्ना को एक और सवाल का जवाब मिला है। पहले बाप की 25 आयत में लिखा, उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तो ना मसीह है ना एलिया वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी ज्योति का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में वाक़या हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। अभी यूहन्ना क्यों कर ये बात कर रहा था? क्योंकि यूहन्ना को रूहुल कुदस गाइड कर रहा था। वो ऑलरेडी रूहुल कुदस में भरा हुआ है, और रूहुल कुदस जब खुदावंद यीशु जमीन पर आए, रूहुल कुदस तब काम कर रहा था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदावंद अपना रूह तुम पर नाजल करेगा, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और जो ही रूहुल कुदस मुकद्दसा माँ मरियम पर ठहर गया और वो बुजुर्ग अलीशबा के साथ मिली, और बाइबल में लिखा है कि उसके पेट में बच्चा उछल पड़ा और उसी दम वो रूहुल कुदस से भर गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी माँ के पेट में से ही रूहुल कुदस से भर गया था, क्योंकि अलीशबा और मुकद्दसा माँ मरियम के हाँ ये पेशेंट गोई हुई थी कि वो बच्चा अपनी माँ के पेट में ही रूहुल कुदस से भर जाएगा। यहाँ एक तरफ खुदा का रूह, एक तरफ खुदा खुद क्रिएशन कर रहा है, एक तरफ खुदा खुद प्लान कर रहा है, और दूसरी तरफ खुदावंद का रूह एक नबी को तैयार कर रहा है जो खुदावंद के सामने तौबा की मुनादी करेगा, यानी कि मसीह यीशु के सामने तौबा की मुनादी करेगा। खुदावंद तीन तरह से हम पर ज़ाहिर हुआ है, यहोवा खुदा की सूरत में, रूहुल कुदस की सूरत में और खुदावंद यीशु की सूरत में। खुदावंद यीशु ने इस बात का इकरार खुद भी किया। उसने कहा, बाप मुझ में और मैं बाप में हूं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, जिन्हें मैनू वेख्या ने बाप मुझ में और मैं बाप में हूं। समझ आई?